ہمارے معاشرے میں تیزی سے نفرت کا فروغ ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غیبت کرنا ہے۔ بہت سے مرد عورت اس میں مبتلا ہیں۔ غیبت کی وجہ سے بڑی دنیا دوزخ میں جائے گی۔ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ زبان کا گندا بول غیبت ہے۔ اگر کوئی مرد نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کہا جاتا ہے کتنا برا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی تو اس کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کتنی بری عورت ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن غیبت کو تو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو جائیں جا کر اس کی تبلیغ کریں، اس کو کہیں مت کریں یہ کام، چھوڑ دیں، مگر دوسروں کے سامنے تو اس کی برائی بیان نہ کریں۔ اگر ہم کسی کے سامنے کہیں گے کہ یہ بندہ بہت برا ہے، چوری کرتا ہے، یا اس کے دوسرے عیب بیان کریں گے تو اس بندے کے دل میں تو اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی نا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور اسے اپنے حلق میں اتارے؟ بس جس طرح ہر شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو مکروہ جانتا ہے، اسی طرح لازم ہے کہ غیبت کو بھی مکروہ جانے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے کی سزا کتنی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اپنی زبان نکال کر پکڑ کر کہا، مجھے دیکھو۔ کہا، معاذ معاذ دیکھو، سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز زبان ہے۔ سب سے زیادہ مرد اور عورت دوزخ میں اس کی وجہ سے جائیں گے۔ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کر رہا ہے، مسجد میں پہلی صف پر بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، پر زبان کی بہت تیز ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ہر وقت اس کی زبان چلتی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ دوسرے شخص نے کہا، یا رسول اللہ، فلاح عورت ہے، وہ فرض پورے کرتی ہے، نفل کا بھی اہتمام نہیں کرتی، پر اس کا بول بہت میٹھا ہے، غیبت کوئی نہیں کرتی، چغلی کوئی نہیں کرتی، گالی کوئی نہیں دیتی۔ تو آپ نے کہا، اس کو جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گی۔ گھر آباد ہو کر اجڑ رہے ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہیں، صرف اس زبان کی وجہ سے۔ اگر گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو غیبت کو چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں، اپنی برائیوں پر نظر رکھیں۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر نظر رکھیں گے تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اللہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر دوسروں کی برائیاں دیکھو گے تو سب برے لگیں گے، صرف اپنا آپ اچھا لگے گا۔ اگر ہمیں صرف اپنا آپ اچھا لگے گا تو تکبر پیدا ہوگا، اگر تکبر پیدا ہوگا تو تکبر کرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔